السلام علیکم ایسپیرنٹس، میرا نام نایاب رمضان ہے اینڈ آئی ایم فرام 49th کامن۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ کویشچن کیا کہ میم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اسٹینڈرڈ فالو کیا جائے فار ایسے رائٹنگ، ہم کون سا سینٹینس اسٹرکچر لکھیں یا پھر ہم ایڈیمز استعمال کریں یا نہ کریں۔ میم ہمارے ایسے میں ہمارے آرگیومنٹس کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے اور ووکیبلری کون سی ہو، ٹرمینالوجیز ریکوائرڈ ہیں یا نہیں ریکوائرڈ، اور کوٹیشنز یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اسے تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے میں نے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایف پی ایس سی کی سی ایس 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 اے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نہ مجھے دیکھیں کہ مس نایاب کیا کہہ رہی ہیں، نہ آپ یہ دیکھیں کہ باقی ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں کہ میم کوئی سی ایس پی یہ کہتا ہے، کوئی سی ایس پی جو ہے وہ دوسری رائے دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم سی ایس پی ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہماری کوئی رائے جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے۔ ہم صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم نے وہی ایڈوائز کرنا ہے جو کہ ہم نے خود ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیکھا ہے۔ سی ایس 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 اے رپورٹ جو کہ ایف پی ایس سی نے دی ہے 2018 میں، اس میں انہوں نے 4 کرائٹیرین رکھے تھے اور جو سبجیکٹ ایکسپرٹ تھے انہوں نے 4 کرائٹیرین پیش کیے تھے، جن میں سے ایک جو ہے وہ مجھے سب سے بہتر لگا تھا اور میں نے وہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ دیکھیے گا، دا فرسٹ ون از دا پراپر بگننگ ود اے کمپیکٹ اینڈ ایلیبوریٹڈ ٹاپک سینٹینس دیٹ مسٹ ریفلیکٹ دا کینڈیڈیٹس کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک۔ ہمیشہ جب بھی میں آؤٹ لائن لکھنے کو کہتی ہوں یا کسی بھی قسم کے پیراگراف کو ڈسکس کرنے کو کہتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا ٹاپک سینٹینس پیپر چیکر کو بالکل کلیئرلی سمجھا دے کہ یو ہیو گراسپ دا ٹاپک۔ جب اسے یہی اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی، یا اسے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کو بالکل ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے ٹاپک کا کوئی پارٹ کٹ کر کے لکھنا سٹارٹ کر دیا یا ڈیکوڈنگ رانگلی سٹارٹ کر دی ہے، تو وہاں وہ آپ کو فیل کر دے گا۔ جیسے میں نے آج ڈسکس کیا تھا کہ ڈیموکریسی ہوپس اینڈ ہرڈلز میں وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ واٹ از ڈیموکریسی، یا وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ مطلب واٹ آر دا انگریڈینٹس آف دا ڈیموکریسی یا واٹ آر دا پری ریکویزٹس آف دا ڈیموکریسی۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہوپس اینڈ ہرڈلز، تو آپ نے سب سے پہلے اسے یہ سمجھانا ہے کہ یس سر آئی ہیو انڈرسٹوڈ دی آئیڈیا، اور اس کے بعد اسے آنسر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ آنسر آپ نے ٹاپک سینٹینس سے کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ آگے اپنے آنے والے پیراگراف میں، مطلب اسی پیراگراف میں پرزو کرتے ہیں، آنے والی لائنز میں جو ہے وہ آپ پرزو کرتے ہیں اس ٹاپک سینٹینس کو، اور ہر پیراگراف میں آپ جو بھی ٹاپک سینٹینس لکھتے ہیں وہ ڈائریکٹلی جا کے جو ٹاپک سے ریلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے صرف ٹاپک سینٹینسز علیحدہ کلیکٹ کر لیے جائیں تو ایسا لگے کہ دیٹ از دا سمری آف یور ایسے، اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایسے کے ٹاپک سے لنکڈ ہیں۔ دا سیکنڈ ون از دا کریکٹ اینڈ فلالیس لینگویج۔ ڈیفینیٹلی آپ نے گرامر کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ اگر کوما کی مسٹیک ہو گئی تو کیا ہو گیا، اگر کیپٹل لیٹر لکھ دیا تو کیا ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں وہ نگلیکٹ کر دی جائیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر ایک چیز ایف پی ایس سی جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ایف پی ایس سی جو ہے اس کے ایگزامینر کے مطابق کوما کی مسٹیک، پنکچویشن کی مسٹیک اور کیپٹل لیٹر نہ لکھنے کی، گرامر میں کوئی غلطی کرنے کی مسٹیک نہیں، بلنڈر کنسیڈر ہوتا ہے، کیونکہ آپ اتنے ہائی لیول پہ ضرور ہوتے ہیں، ہائی لیول پہ کمپٹیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سب کچھ بہت اچھی طرح لکھیں گے اور آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوگی۔ دا نیکسٹ ون از دا یوز آف دا اپروپریٹ ویکیبلری۔ ڈیفینیٹلی وہ سمپل ویکیبلری لکھ دینا، اتنی سمپل ویکیبلری لکھ دینا کہ جو کمپٹیشن کے لیول پہ بھی نہ ہو، یہ بات بہت ابزرڈ ہے، اور اتنی مشکل ویکیبلری لکھ دینا کہ جو وہ باسٹی کو کریٹ کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے میانہ روی اختیار کریں، بیلنس رکھتے ہوئے آپ ویکیبلری کو استعمال کریں، لیکن وہ اتنی سمپل بھی نہ ہو اور اتنی مشکل بھی نہ ہو کہ دونوں کائنڈز میں جو ہے نا وہ ایگزامینر اریٹیٹ ہو جائے۔ ہمارا مقصد اسے اریٹیٹ کرنا نہیں، بلکہ ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ہمارا ایسے جو ہے وہ بہتر طور پہ پڑھ سکے اور ہمیں اچھے مارکس دے سکے۔ دا نیکسٹ از دا لٹریسی اینڈ ایڈیومیٹک ایکسپریشن۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کو یہ لگتا ہے کہ ایکسپریشن اتنا سمپل ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ایڈیم بھی نہ ہو، ان کے لیے ایف پی ایس سی کا اسٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لٹریسی اور ایڈیومیٹک ایکسپریشن استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایسے میں ایڈیمز کو استعمال کرنا ہے اور اپنے ایکسپریشن میں ایڈیمز کا ٹچ دینا ہے تاکہ ہم اپنے ایکسپریشن کو بہتر بنا سکیں۔
دا نیکسٹ از دا یوز آف دا ریلیونٹ ٹرمینالوجی اف نیڈیڈ. دیکھیں اگر آپ کوئی ایسا لکھ رہے ہیں جو کہ جس میں میڈیکل ٹرمز استعمال ہونے چاہیے. فار ایگزامپل آپ کووڈ لکھ رہے ہیں تو سارس کی ٹرم ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اس سے ریلیٹڈ. سملرلی اگر آپ جینڈر پہ کچھ لکھ رہے ہیں تو میسکلینٹی, فیمینینٹی, یہ ساری کی ساری جو ٹرمز ہیں, ایسی جو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں, وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں ٹاپک سے. تو جب آپ کوئی فار ایگزامپل سائنٹیفک ایسے لکھ رہے ہیں, سائنس سے ریلیٹڈ ایسے لکھ رہے ہیں, تو ڈیجیٹلائزیشن یا ایسے ورڈز, ای کامرس, اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ ان ورڈز کو استعمال کریں تاکہ پیپر چیکر کو اندازہ ہو کہ آپ کو جو ریلیونٹ ٹرمینالوجی ہیں وہ آتی ہیں. اور جب اسے اندازہ ہوگا کہ یس یو نو دا ریلیونٹ ٹرمینالوجیز, دین ہی اور شی وڈ گیو یو دا مور مارکس. نیکسٹ دیکھیں لاجیکل آرگنائزیشن آف دی آئیڈیاز. یس, سلیکشن آف دا ریلیونٹ تھاٹس اینڈ لاجیکل آرگنائزیشن آف دا آئیڈیاز. دیکھیں وہی بات کہ اگر اس نے ٹاپک آپ کو یہ دیا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ا پاپولر سلوگن, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جینڈر کو ڈیفائن کرنے لگیں اور اتنا ڈیفائن کریں کہ اس میں آدھا ایسے گزر جائیں. وہ آپ سے جینڈر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, وہ آپ سے جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ویدر اٹ از اے پاپولر سلوگن اور ناٹ, یا پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ پاپولر سلوگن ہے تو پھر کیوں ہے. ٹھیک, تو آپ نے ان تھاٹس کو ڈیفینیٹلی, جب آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے, سی ایس ایس کا پرابلم یا پی ایم ایس کا پرابلم یہ نہیں کہ آپ نے کم پڑھا ہوتا ہے, سم ٹائمز پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے. اور جب آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ریلیونٹ رہنا نہیں آ رہا ہوتا, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے ریلیونٹ لکھوں, اور آپ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ ان تھاٹس کو سلیکٹ کریں جو آپ کو یہ لگیں کہ پیپر پہ اتارنے کے لیے بہت اہم ہے, اور یہ تھاٹس ڈائریکٹلی ٹاپک کو ہٹ کرتی ہیں. ٹاپک سے ادھر ادھر ہونا آپ کے لیے بہت بڑا بلنڈر ہوگا, بہت زیادہ, یہ بہت جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ بہت ہی بڑی غلطی ہوگی جو کہ آپ کریں گے ایسے کے پیپر میں. لاجیکل آرگنائزیشن آف دا آئیڈیاز, ڈیفینیٹلی اپنے آئیڈیاز کو دیکھیں. اگر آپ کو سولوشنس کازز سے پہلے آ رہے ہیں, کازز سے پہلے آپ سولوشن لکھ رہے ہیں, تو پھر آپ اسے آرگنائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ لاجیکلی آئیڈیاز کو آرگنائز کریں. ایسا نہیں کہ آئیڈیاز آپ کے جو ہیں وہ لٹریری قسم کے ہیں اور آپ انہیں آرگومنٹیٹیو ایسے میں لکھ رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں اپریشیٹ کیا جاتا, نہ ہی پریفر کیا جاتا ہے. کوہرنس ان دی ارینجمنٹ آف دی مٹیریل پیراگرافس. ہر پیراگراف کا دوسرے پیراگراف سے اس طرح تعلق ہو کہ ایک چین میکنگ ہو, کوہرنس ہونی چاہیے بٹوین دی پیراگرافس. اب یہ کوشچن جو کہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ میم یہ بتائیں کہ ایسے کو کن اسٹینڈرڈس پہ جج کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایف پی ایس سی نے خود گائیڈ لائنس دی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ایک ٹیچر ہوں یا کوئی اور ٹیچر ہے آپ کا, کوئی سی ایس پی آپ کا ٹیچر ہے, کوئی انگلش کا جو پروفیسر ہے وہ آپ کا ٹیچر ہے, وہ آپ کو ایڈوائز کرے کہ ایسے لکھتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے آپ کو خود جج کریں, آپ اپنے آپ کو خود آبزرو کریں کہ کیا میں ایف پی ایس سی کے اسٹینڈرڈس پہ ایسے لکھ رہا ہوں یا نہیں لکھ رہا. اگر تو آپ کو لگتا ہے یس میں لکھ رہا ہوں تو ویل اینڈ گڈ, بڑے آرام سے جو ہے وہ لکھتے ہی جائیں. پھر لکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ سوچیں کہ پڑھنے سے سی ایس ایس ہو جاتا ہے تو کوئی یہ 1 یا 2% جو ہیں وہ سی ایس ایس کوالیفائرز میں سے کوئی 1 یا 2% ہوتے ہیں جو کہ صرف پڑھنے سے ہی کوالیفائی کر جائیں, ان کا ایکسپریشن بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن یوزلی زیادہ تر کینڈیڈیٹس اور زیادہ تر کوالیفائرز لکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں, انکلوڈنگ می. میں نے بھی بہت زیادہ لکھا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب آپ لکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, یا تو پھر اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب چیزیں میرے ایسے میں موجود ہیں, یا پھر کسی بھی اچھے ٹیچر سے اسے ایویلیویٹ کروائیں کہ میں نے جو ایسے ہے, میں نے جو بھی ایسے لکھا ہے وہ ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لکھا ہے یا نہیں لکھا. تو ڈیفینیٹلی یو ول کم ٹو نو کہ میں کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہوں. باقی نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کلیئرٹی ان دی لینگویج, آئیڈیاز نہیں, the previous one is the cohesion in the development of the argument reaching the conclusion. دیکھیں آپ ایسا آرگیومنٹ پیپر میں نہ دیں جسے آپ کنکلوڈ نہ کر سکیں. اگر آپ ڈیموکریسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی پولیٹیکل کلچر کو جنم نہیں دے رہی, یعنی ڈیموکریسی کا جو کنسیپٹ ہے پاکستان میں پولیٹیکل کلچر کو جو ہے وہ نہیں جنم دے رہا, تو پھر اس کے بعد آرگیومنٹ کو لاجیکلی پروف بھی کریں اور اسے کنکلوڈ بھی کریں. آپ کہیں پر بھی کسی بھی پیراگراف کو آرگیومنٹ دینے کے بعد, ایگزامپل دینے کے بعد ادھورا نہیں چھوڑ سکتے. یو ہیو ٹو میک دا چین, یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چین بنائیں. نیکسٹ از دا کلیئرٹی ان دی لینگویج, آئیڈیاز, ڈبیٹ اینڈ فنش. لینگویج میں بہت کلیئرٹی ہو,
یوزلی جو ٹیچرس کہتے ہیں کہ کلیئر لکھیں، ضرور لکھیں. جہاں تک سمپل لکھنے کی بات ہے، سمپل لکھنا چاہیے، لیکن سمپل سینٹینس اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچر، کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر بھی لکھنا چاہیے، ایکٹیو پیسو وائس کو بھی نریٹ کرنا چاہیے، اور ان سب کے املگمیشن سے ایسے ایکسپریشن کو کریٹ کریں جو بہت کلیئرٹی سے پیپر چیکر کو سمجھا دے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آئیڈیاز کو کنوے کرنے کے لیے سینٹینس اسٹرکچرز کا استعمال کسی بھی لیول پہ بالکل بھی جو ہے نا وہ ابزرڈیٹی پیدا نہیں کرتا، نہ ہی ویوڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی بات کو، لینگویج کو کلیئرلی لکھنا نہیں آ رہا، تو پھر چاہے آپ سمپل سینٹینس استعمال کریں یا کمپاؤنڈ کریں، پھر دس از آل دا سیم. آئیڈیاز ڈبیٹ کو بھی آپ کلیئرٹی سے جو ہے وہ ڈیفائن کریں اور پھر پراپرلی فنش کریں. دی کمپریہنسونیس، یہ بات دیکھیں کلیئر ہے. آبویسلی کہ آپ نے 3000 ورڈس تک ایسے لکھنا ہوتا ہے، تو آپ کو بہت جامع ایسے لکھنا پڑتا ہے اور بالکل کلیئر کرنا پڑتا ہے ہر بات کو، ہر پوائنٹ کو آپ کو ایگزامینر کو سمجھانا پڑتا ہے. نیکسٹ اس لاجیکل پریزنٹیشن آف دی آرگیومنٹ. آپ نے آرگیومنٹ کو لاجیکلی پریزنٹ کرنا ہے. وہ بات نہ کریں جو کہ متس پہ، سپرسٹیشنس پہ بیس کرتی ہو. کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ لاجکس یا ریزننگ کے مطابق پراپر نہ ہو، ایڈیکیٹ نہ ہو. نیکسٹ از دا اسٹینڈرڈ سائزنگ ایز پر ریکوائرمنٹ. دیکھیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسٹینڈرڈ سائزنگ مسٹ ہے، لیکن پھر بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ 3000 چھوڑ کے 4000 ورڈس بھی لکھ لیں، لیکن اگر آپ نے کوالٹی نہیں دی تو پھر آپ ایسے میں فیل ہیں. اور اگر آپ نے 1800 1900 کو بھی ٹچ کر لیا اور بہت اچھا لکھ دیا، پھر آپ کا تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز نہیں ہو سکتا. 2500 ورڈس کو کراس کرنا از اے ویری گڈ اسٹیپ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ یہ کریں گے 2500 کو ایٹ لیسٹ پریکٹس میں بھی کراس کرنا اسٹارٹ کریں. لیکن یہ ضروری ہے کہ کوالٹی مینٹین ہو. سائز پر پھر بھی ایف پی ایس سی تھوڑی بہت چھوٹ دے سکتی ہے، لیکن کوالٹی پر کبھی بھی نہیں دے سکتی. لیکن آپ کوشش یہی کریں کہ آپ اسٹینڈرڈ سائزنگ کو بھی پورا کریں اور کوالٹی بھی دیں. دا نیکسٹ از دا اوائڈنس آف دا ٹو مچ اسکالرشپ. دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ریسرچ نہ لکھیں، لیکن اتنے عالم فاضل نہ بنیں کہ ایگزامینر کی بھی سمجھ سے باہر ہو جائے کہ آپ نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے. پیپر ایسے کو ریسرچ پیپر نہیں بنا دینا کہ ایسا لگے کہ ریسرچ پیپر لکھا ہوا ہے. اپنا اوپینین، اپنا انالیسس بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں. دا نیکسٹ از دی تھورو ایکوینٹنس ود دی نیچر آف دی کوشچن دیٹ از ٹاپک. اچھا دیکھیں، آپ کو کوشچن یا ٹاپک کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے اور فوراً آپ کے لکھے ہوئے ورڈ سے اسے اندازہ ہو جائے کہ یس ہی ہیز گاٹ دی آئیڈیا. اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹاپک کیا تھا. دیکھیے اگر کشمیر پہ کسی قسم کا ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ کشمیر کی ہسٹری کو ڈسکس کرنا اس ایسے کا جو ہے وہ جواب ہوگا. یا ٹورزم پہ آپ کو کوئی ایسے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹورزم کی آپ کسی بھی ڈومین کو پکڑ کر اسٹارٹ ہو جائیں لکھنا. آپ کے لیے یہ مسٹ ہے کہ آپ ڈومین کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اسی ڈومین پر لکھیں. خاص طور پہ آؤٹ لائن اسٹارٹنگ، مطلب جو آپ آؤٹ لائن لکھتے ہیں اور جو انٹروڈکٹری پیراگرافس لکھتے ہیں وہ تو بہت بہت ریلیونٹ ہونے چاہیے. کوٹیشن وین یوزڈ مسٹ بی ویل پلیسڈ اینڈ ریلیونٹ. مجھ سے یہ اسٹوڈنٹس کوشچن کرتے ہیں کہ میم کوٹیشن لکھ سکتے ہیں ایسے میں یا نہیں لکھ سکتے. دیکھیے کوٹیشن لکھنی چاہیے اور بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کوٹیشنز لکھیں، لیکن جب بھی لکھیں وہ ویل پلیسڈ ہوں اور ریلیونٹ ہوں. وہ کوٹیشن جو کہ ریلیونٹ نہ ہو، اگر آپ کو فار ایگزامپل وومن اینڈ آنر کلنگ پہ ایسے آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وومن کی ڈیورس پہ کوٹیشنز لکھنا اسٹارٹ کر دیں. آپ کو چاہیے کہ پھر آپ آنر کلنگ سے ریلیٹڈ، وومن اور آنر کلنگ سے ریلیٹڈ جو بھی کوٹیشنز ہیں ان کے آپس کے لنک کو جو ظاہر کریں وہ کوٹیشنز لکھیں. اور یہ نہیں کہ بات کوئی اور ہو رہی ہے اور کوٹیشن کوئی اور لکھ دی. جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کے کنٹیکسٹ میں پھر کوٹیشن کو مینشن کریں. امپریسو فنش، ہاں جی بالکل. آپ کا جو کنکلوژن ہے اور جو انالیٹیکل پیراگراف ہے آپ کے انالیسس پہ، آپ کے اوپینین پہ بیس کرتا ہے، وہ بہت بہت امپریسو ہونا چاہیے. آپ کی لینگویج میں کلیئرٹی ہو، آپ نے بہت اچھی ویکیبلری، ایڈیمز حد میں رہتے ہوئے، ایک لمٹ میں رہتے ہوئے آپ نے ویکیبلری کو استعمال کرنا ہے، ایڈیمز کو استعمال کرنا ہے، ایکسپریشن اچھا دینا ہے، انالیسس بہت اچھا دینا ہے اور ایک امپریسو اینڈنگ لکھنی ہے تاکہ اس سے خوشی ہو کہ یس کوہرنس بھی مینٹین تھی، آرگیومنٹس بھی تھے، ایکسپریشن بھی بہت اچھا تھا اور پورا کا پورا ایسے اسٹرکچرڈ بھی تھا. اور ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ ویری گڈ مارکس انشاءاللہ.
اس کے بعد کوشش کروں گی کہ گرامر کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھوں. اور یہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھی اسپیشلی جن کے دل میں اس بارے میں سوال تھا کہ ہم اپنے آپ کو کس سٹینڈرڈ پہ جج کریں. نہ میری بات پر غور کریں, نہ میں کہوں گی کہ میری ڈائریکشنز پہ چلیں, نہ کسی اور سی ایس پی کی ڈائریکشن پہ, نہ کسی انگلش کے ٹیچر کی. فرسٹ آف آل اپنے آپ کو ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹس پہ جج کریں, اپنے ایسے کو ایویلیویٹ کریں ان تمام ریکوائرمنٹس پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی سینئر کی ایڈوائس لیں اور اپنے ایسے کی ایویلیویشن کروائیں. تھینک یو ویری مچ.